2-3 روز سے عمران خان کی تشویشناک حالت میں ہسپتال لے جانا اور ان کی آنکھ کا سیریس پرابلم بتایا گیا ہے، جس کی وجہ سے لے جایا گیا ہے، اور ان کو اڈیالہ سے نکال کر اسلام آباد پیمز ہسپتال میں، اور وہاں سے پھر دوبارہ راتوں رات خفیہ طریقے سے، انتہائی خفیہ طریقے سے لے جایا گیا اور واپس لایا گیا ہے، اور وہاں ان کا علاج بھی کیا گیا ہے، جس پر پہلے حکومت خاموش رہی، اس خبر کو دباتی رہی، لیکن پھر حکومت کی طرف سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ڈان اخبار نے بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ واقعی پیمز ہسپتال میں عمران خان کو لایا گیا تھا، جبکہ ان کی فیملی کو، اگر وہ سیریس بیمار تھے، سیریس ان کی آنکھ کا عارضہ تھا، کوئی سیریس ان کو پرابلم تھی آنکھ میں، تو ان کی فیملی سے کیوں چھپایا گیا، اور پی ٹی آئی کی قیادت یا ان کی پارٹی کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیونکہ جب کسی لیڈر کی صحت کو مسئلہ ہو، یا کسی عام انسان جو قیدی ہو، جیل میں ہو، ان کی حالت تشویشناک ہو، تو ان کی فیملی کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں کیا گیا، یہ سوال ہے، اور پی ٹی آئی اس پہ شدید تحفظات رکھتی ہے۔ آج ملاقات کا دن تھا سہیل خان آفریدی کا، جو ملاقات نہیں کرائی، انہوں نے بھی ان کو، انتظامیہ کو، حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے، ریڈ لائن دے دی ہے کہ میرے لیڈر کی جان کو خطرہ ہے، ان کی حالت سیریس ہے، ہمیں کیوں نہیں ملایا جا رہا، ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا۔ سہیل اکرم راجہ صاحب نے بھی بڑی شدید تنقید کی ہے کہ ان کو ان کے خاص جو معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں خصوصی، ان سے ان کا علاج کرایا جائے، بلکہ شوکت خانم ہسپتال نے بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہم عمران خان کا علاج کریں گے۔ اور پاکستان کی مختلف صحافتی حلقوں سے ابھی آواز اٹھ رہی ہے کہ کیوں نہیں ان کے خصوصی جو معالج ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان سے ان کا علاج کرایا جا رہا، کیوں نہیں شوکت خانم کے آئی اسپیشلسٹوں کو ان کا معائنہ کرایا جا رہا، اور کیوں اس کو چھپایا جا رہا ہے؟ تو یہ تشویش کی لہر اس وقت سارے پاکستان میں بھی ہے، اور میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے یہ باتیں، سوشل میڈیا میں بھی، اور خاصی تنقید ہو رہی ہے حکومت پاکستان پر، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ اب لوگوں کی ہمدردیاں، سمپتھی اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ وکٹم ہے، اور حکومت ہی ہلکے دائیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا علاج ہو رہا ہے، اگر ضرورت پڑی تو ان کے لیے ان کو باہر بھی نکالا جائے گا کسی ہسپتال میں۔ ایک ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ پاکستان کے ایک سیاسی رہنما، سابق وزیر اعظم ہے، ایک بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں، تو یہ یہاں حکومت اس وقت پسپائی پہ ہے۔ بالکل اینڈ پہ اس کا ہم آپ کو راز بتائیں گے اس کا۔ اور اس کے علاوہ 8 فروری کو جو یوم ملک گیر پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اس کا احوال بیان کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مکمل ارادہ کر لیا ہے کہ مزاحمت کریں گے، اور 8 فروری کو وہ احتجاج کریں گے۔ اب 8 فروری یاد رہے گی، چھٹی والا دن ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پورا ملک کو جام کریں گے، بلکہ ایک آواز آ رہی تھی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کہ ہر شہر ان کے لیے ڈی چوک بن جائے گا، یعنی بھرپور وہ مزاحمت کا، احتجاج کی انہوں نے کال دیا، مظاہرہ کریں گے، جبکہ حکومتی حلقے ان کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو دھمکا بھی رہے ہیں، وارننگ بھی دے رہے ہیں، اور یہ کھچڑی کئی دنوں سے پک رہی ہے۔ لیکن 8 فروری
ابھی یوں سمجھ لیجئے کہ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، لیکن دونوں طرف سے بڑی ہلچل ہے۔ حکومت کو عمران خان کی بیماری، آنکھ میں تکلیف اور 8 فروری دونوں یہ پوائنٹ ہیں اس وقت حکومت کو لاجواب کر رہے ہیں۔ وہ بونگیاں مار رہے ہیں، کوئی صحیح بیانیہ نہیں بن رہا حکومت کی طرف سے، اور آئیں شائیں ہو رہا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پنڈی میں 8 فروری کو ہی وہ بھی احتجاج کریں گے۔ کس وجہ سے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مل کے نہیں کر رہے۔ اب احتجاج اس دن پورے ملک میں ہوگا، 3 فیکٹر ہیں۔ ایک فیکٹر تو ہے پی ٹی آئی، دوسرا مولانا صاحب پنڈی میں کریں گے احتجاج، اور ان کا جو احتجاج کرنے کا مقصد بظاہر جو بتا رہے ہیں کہ یہ جو غزہ پیس بورڈ بنا ہے، اس میں پاکستان کی شمولیت اور اسرائیل کو تسلیم کرنا، اور فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی اور حماس کے ساتھ پاکستان نے زیادتی کی ہے، تو اس موضوع پہ وہ ملک گیر ایک احتجاج مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں اور الیکشن 8 فروری کو ہوا تھا جو 2024 میں، اس میں جو ہوئی دھاندلی، 47 کی حکومت اور اس سسٹم نے جو زیادتی کی ہے، اس پہ وہ ایشو بنا کر آئین کی بالادستی کے لیے وہ احتجاج کریں گے۔ اب یہاں مولانا صاحب ان کے ساتھ مل سکتے تھے، لیکن مولانا صاحب علیحدہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے اگر احتجاج کامیاب ہو جائے تو سارا کریڈٹ پی ٹی آئی کو جائے گا، اس لیے وہ پنڈی میں کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی ملگیر کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اعلان کیا ہے محمود خان چکزئی نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لیے پلیٹ فارم سے کہ وہ بھی آئین کی بالادستی کے لیے جو غیر آئینی معاملات ہیں اور جو حکومت کی روش ہے یا ان کے اقدامات ہیں، اس کے خلاف، حکمت عملی کے خلاف، پالیسیوں کے خلاف احتجاج انہوں نے ملک گیر۔ اب 8 فروری کو ہوگا کیا؟ مزے کی بات، اسی دن لاہور کے اندر حکومت پنجاب بسنت کا میلہ منا رہی ہے۔ اب 8 فروری والے دن عجیب سا ایک کھچڑی پک رہی ہوگی۔ ایک تو چھٹی ہے، مارکیٹیں بند ہوں گی۔ اب مارکیٹیں کچھ اپنے معاملات کی وجہ سے بند ہوں گی، چھٹی والے دن مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، تو یہ پی ٹی آئی نے اچھا فیصلہ بھی کیا ہے، برا بھی کیا ہے۔ اچھا فیصلہ ایسے کیا ہے کہ آٹومیٹکلی چھٹی ہوگی، مارکیٹیں بند ہوں گی، پہیا جام کی جیسے ٹریفک بھی بند ہوگی۔ اب وہ زبردستی لوگوں کو اٹھا کر حکومت بسوں میں نہیں بٹھا سکتے نا۔ چھٹی جو ہوگی بسنت والے دن سارا لاہور بسنت منا رہا ہوگا، وہ اپنے چھتوں پہ ہوں گے، بازار میں روڈوں پہ کون ہوگا، تو ویسے ہی وہ ہڑتال کا، یعنی ایک بسنت کی وجہ سے لوگ روڈ پہ نہیں ہوں گے، گھروں کی چھتوں پہ ہوں گے۔ دوسرا پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال کی، پی ٹی آئی کے چاہنے والے اس دن روڈ پہ نہیں ہوں گے۔ 2 فیکٹر ہو گئے۔ تیسرا فیکٹر، مولانا صاحب نے پنڈی کو بند کر دینا ہے، چاہے 2 گھنٹے کے لیے، لیکن پنڈی بند ہوگا۔ متعدد شہروں میں محمود خان چکزئی، ان کی پارٹی، مولانا راجہ ناصر عباس کی پارٹی، وہ لوگ بھی چھوٹے موٹے جلسے کریں گے، چھوٹے موٹے جلسے ہوں گے، جس کا مطلب اس وقت وہاں بھی لوگ ہوں گے، کارکنان ہوں گے، اور جب تک وہ جلسہ ہوگا وہ شہر بھی بند ہوگا۔ تو کچھ ایک چھٹی کا فیکٹر، بسنت کا فیکٹر، پی ٹی آئی کا فیکٹر، مولانا صاحب کا فیکٹر، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان، اس کی بھی قیادت، اس کے بھی لوگ ہیں، وہ بھی اس دن احتجاج کر رہے ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کال تو پی ٹی آئی نے اپنے حساب سے صحیح دی ہے کہ ویسے ہی
چھٹی کا دن ہے، لوگ باہر نکلیں گے ہی نہیں، مارکیٹیں بند ہوں گی تو عالمی میڈیا، نیشنل میڈیا یہ دکھائیں گے کہ ہڑتال ہے۔ اگر بسیں ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہیں پھر اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا ایک منفی فیکٹر بھی ہے، نیگیٹو فیکٹر بھی ہے، کہ اگر یہ جو مولانا صاحب کا جلسہ ہے، ظاہر سے یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ پی ٹی آئی کے جلسے میں نہ جائیں، جو مولانا کے چاہنے والے ہیں وہ پنڈی میں آئیں گے، اور مولانا صاحب کی جو جماعت ہے، ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو ڈائی ہارٹ ہیں، وہ تو مولانا صاحب کو ہی سنیں گے۔ عمران خان یا پی ٹی آئی کے جلسے میں وہ نہیں جائیں گے، نہ ہی ان کا بنتا ہے، نہ پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے جلسے میں آئیں گے۔ رکھا تو اس لیے ہے کہ شاید پی ٹی آئی عام پبلک ہے وہ مولانا صاحب کے جلسے میں پنڈی یا ارد گرد کی آ جائے گی، یا پنجاب سے لوگ آ جائیں گے اور پی ٹی آئی کے جلسے میں نہیں جائیں گے۔ دوسرا تعطیل ہے، چھٹی ہے، لوگ چھٹی والے دن گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کریں گے، بسنت منائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو پی ٹی آئی کے جلسے میں پی ٹی آئی کی جو ہر چوک کو ڈی چوک بنائیں گے تو ظاہر اس طرح سے شرکت نہیں ہوگی، یہ بھی منفی فیکٹر ہے۔ تو ملا جلا سا ایک رجحان ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہے۔ پی ٹی آئی کا اسلام آباد نہ جانے کی بجائے اپنے شہروں میں ہڑتال کرنا، ان کو بھی پتا ہے کہ ورکرز ہیں، عمران خان کے سپورٹر ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں قیادت نہیں ہے، قیادت نہیں نکال سکتی عوام کو، بندوں کو نہیں نکال رہی، قیادت ہے ہی نہیں، جو ہے وہ بھی تقسیم ہے۔ کے پی کے سارا بند ہو جائے گا، لیکن مسئلہ تو پنجاب کا ہے، پنجاب میں سے بھرپور قیادت، بالکل فقدان ہے قیادت کا۔ جب قیادت نہیں ہے تو عوام نہیں نکلے گی، لیکن ایم پی اے اور ایم این اے کو بہت زیادہ فورس کیا گیا ہے کہ آپ عوام کو لے کر نکلیں باہر۔ تو یہ فیکٹر ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح سے شو نہیں کر سکے گی، اسی لیے انہوں نے یہ چھٹی والا دن رکھا ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے شہروں میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد پہ چڑھائی کیوں نہیں کر رہے؟ اسلام آباد پہ وہ تحریک کیوں نہیں چلا رہے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ سائیں بھی بڑے تکڑے ہیں، نظام بھی انہوں نے صاحب کا 26 نمبر والا تجربہ بھی ہے، اور ثانیہ مرید کے کا بھی تجربہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر بڑے شہر والے اپنے شہر میں احتجاج کریں گے، اور یہ ان کی آواز انٹرنیشنلی سنائی جائے گی، میڈیا میں کوریج ہوگی، تو لوگوں کو ملک میں اور ملک سے باہر پتہ لگے گا۔ اوورسیز پاکستان کھل کے احتجاج کریں گے تو یورپ اور انٹرنیشنل قوتوں کی، انسانی حقوق، UN سب کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور ایجیٹیشن شہباز حکومت کے خلاف ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، مولانا صاحب بھی جلسہ کر رہے ہیں تو ظاہر اس کی کوریج بھی ہوگی، وہ بھی حکومت کے لیے تو نہیں وہ گیت گائیں گے، انہوں نے اپنا چورن بیچنا ہے، تو وہ چورن بھی حکومت کے اینٹی جائے گا۔ گو کہ مولانا صاحب کی وقتی ہوتی ہے، یہ ابال آتا ہے ان کی پانی میں، تو وقتی طور پہ وہ کچھ معاملات اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت سے نہیں ہو رہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، اور مولانا صاحب کے ساتھ ریسنٹلی حکومت نے ہاتھ بھی کیا ہے کہ ایک مخصوص جو پی ٹی آئی کی نشستیں تھیں ان میں سے ایک خاتون کارکن جو نون لیگ کی تھی ان کو مولانا کی سیٹ پر ایم این اے بنا دیا گیا، اور مولانا صاحب کی پارٹی نے اس کو عدالت میں چیلنج کر دیا۔ پہلے الیکشن کمیشن نے ان کی نہیں سنی، اور اب عدالت بھی نہیں سن رہی، انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ کر دیا، اب یہ بھی ان کو تکلیف ہے۔
تو مولانا صاحب کے بھی ساتھ ہاتھ ہوا ہے، اب وہ بھی اس زخم کو چاٹ رہے ہیں اور وہ بھی احتجاج کرنے کے لیے روڈ پہ ہیں۔ تو روڈ ضرور جزوی طور پہ ہڑتال ہوگی، جلسے بھی ہوں گے اور میڈیا کوریج بھی ہوگی۔ پی ٹی آئی کا تو یہی مقصد ہے، اس دن بند ہو، چھٹی ہوگی، دن چھٹی کا دن ہے، ویسے ہی بازار بند ہوں گے کہ گڑیاں ہو جائیں سنجیاں جیسے مرزا یار پھرے، تو وہ ہڑتال اس طریقے سے وہ ہو جائے گی، مارکیٹیں بازار بند ہو سکتے ہیں، لیکن اتنی بڑی تحریک نہیں نکال سکتی پی ٹی آئی، اور نہ ہی وہ نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ جس سے حکومت کو ٹف ٹائم ملے اور حکومت گر جائے، یہ نہیں ہوگا۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ اس وقت وہ غصے میں ہے اور حکومت کے ساتھ ان کے جناب سنگھ نون لیگ کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اتنے معاملات بڑھ گئے ہیں کہ ایم کے جو کارکنان اور وزراء تھے اہم عہدوں پر، حکومتی وفاقی عہدوں پر، ان سے پیپلز پارٹی کی یعنی سندھ کی حکومت نے سیکورٹی واپس لے لی تھی، اور پھر جب اوپر سے تمنے آ گیا کہ دوبارہ مل گئی ایک دو دن کے بعد، وجہ پہلے یہ بتائی تھی کہ ہمارے پاس پولیس اہلکار اور سیکورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ان کی کمی ہے، اب ایک دن کے اندر وہ پوری بھی ہو گئی، نئی بھرتیاں بھی ہو گئی، لیکن کہنے کا مقصد اندرون خانہ حکومت سے ان کی انبن ہے۔ کیوں انبن ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے پیپلز پارٹی کے سنگھ اب نہیں رل رہے، وہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے ناراض نالا نظر آتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نئے صوبوں کے قیام کی وجہ سے، این ایف سی ایوارڈ کی وجہ سے، 18ویں ترمیم کے واپس کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اور یہ ہونی ہے 28ویں ترمیم بھی آنی ہے، بھلے جون جولائی میں آ جائے، تو اس کے بعد تو پھر سیاست کے پلے کچھ نہیں رہے گا، زرداری صاحب کے پلے کچھ نہیں رہے گا، تو اس لیے وہ اپنے بہانے سے وٹ نکال رہے ہیں، نون لیگ سے وہ نالا ہیں، اور کچھ آوازیں ایسی آ رہی ہیں کہ شاید غالباً امکان ہے، اندیشہ ہے کہ ایک وقت پہ کافی جگہ افواہیں آ گئی ہیں کہ شاید کہ یہ تینوں پارٹیاں آپس میں مل کر احتجاج نہ کریں، ایک وقت ایسا ہے۔ پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی، ان کا اتحاد ہو جائے اور یہ پھر جمہوری تحریک تحفظ آئینی پاکستان کے امبریلا میں آ کر تینوں پارٹیاں اور خود اچکزئی صاحب کی اور مولانا راجہ ناصر عباس کی جماعت، یہ پانچوں جماعتیں پھر کوئی بڑی تحریک چلائیں اور حکومت پر پریشر ڈالیں، اور اتنا پریشر ڈالیں کہ انٹرنیشنل قوتیں میدان میں کود پڑیں اور حکومت گھٹنوں پر آ جائے، لیکن فی الوقت نظر نہیں آتا کہ مولانا اپنی سیاست کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری اپنی دکان چمکا رہے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی اور پی ٹی آئی اور ان کا جو اتحاد ہے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، سیاست تینوں کی علیحدہ علیحدہ لیکن ہے حکومت کے خلاف، تینوں آوازیں اس وقت حکومت کے خلاف اٹھ رہی ہیں، حکومت کے خلاف اٹھ رہی ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ حکومت اس وقت پھنسی ہوئی ہے، کوئی ان کے پاس بیانیہ نہیں۔ ہاں، مولانا صاحب کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، کوئی ان پہ طاقت کا استعمال نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی کوئی زبردستی نہیں ہوگی، جبکہ پی ٹی آئی کے لیے تو پاکستان کی فضا، ہوا اور یہ زمین تنگ ہے، اس لیے انہوں نے بھی اپنے اپنے شہروں میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو حکومت کو قابل قبول ہے، اور دوسرے لفظوں میں جو قیادت باہر ہے پی ٹی آئی کی، ان کی اور مقتدرہ کی اور حکومت کی تھوڑی بہت تاریں ملی ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے جی، ہلکی پھلکی موسیقی تو بھی تواڈے بھی کھ رہ جان تے ساڈے بھی کھ رہ جان تے 28 فروری ہے جس سے نکل جائے،
اصل 28 فروری کے بعد معاملات سامنے آئیں گے، لیکن 26 کا یہ سال تبدیلی کا سال ہے۔ اس کی بات مختلف سیاسی حلقوں سے، میڈیا پرسن سے، حکومتی اب تو سپورٹر، حکومت کے حمایت یافتہ جو اینکر پرسن ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ بڑی سیاسی تبدیلی کا مقصد یہ کہ عمران خان کی حکومت آئے گی، یہ بھی نہیں ہے، نہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ تو وہ ونڈر بوائے کون ہو سکتا ہے؟ تو ہوگا محسن نقوی ٹیگ، اس کی پارٹی کا، یا خود محسن نقوی ہی ونڈر بوائے بن جائیں۔ لیکن تبدیلی 2026 کے اندر سیاسی ہونا ناگزیر ہو چکی اس وقت موجودہ حالات کے مطابق۔ تو اب یہ ہے، آتے ہیں جی عمران خان کی تشویشناک حالت کی خبریں، اور ایک دم یہ بالکل ہوا بن جانا، عمران خان کی آنکھ کو مسئلہ ہے، عمران خان کی جناب جان کو خطرہ ہے، پی ٹی آئی والے بھی چلا رہے ہیں، اس کی بہنیں بھی چلا رہی ہیں، اور شدید بیانات آ رہے ہیں، میڈیا بھی چیخ رہا ہے، اور سینئر صحافی جو کبھی کل تک میں مجیب الرحمان شامی صاحب کو سن رہا تھا تو انہوں نے بڑی تنقید کی ہے، کہتے ہمارا تو کام ہے پریشر ڈالنا۔ کیا ہے کہ عمران خان کا جو خاص ڈاکٹر ہے وہ ان کا علاج کر لے، یا ان کو، ان کے لواحقین کو، ان کی بہنوں کو، ان کے فیملی کو ان سے ملایا جائے۔ ان کی طبیعت جو ناساز ہے، تشویشناک ان کی حالت ہے، اور یہاں آگے اب ان کے بیٹوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کا علاج خصوصی معالج سے کرایا جائے، سرکاری یا جیل کی جو عملے پر انہیں یقین نہیں، اور حکومتی کوئی بھی ڈاکٹرز یا میڈیکل کی جو بھی ٹیم ہے اس پہ ان کو اعتماد نہیں ہے، پی ٹی آئی کو نہ ان کے بیٹوں کو۔ اب یہ باہر بیٹھ کے اس بات کو اٹھائیں گے، اور بات تو چینج نہیں کہ ہر بندے کو رائٹ ہے علاج کرانے کا، اور اگر ان کو اتنی تکلیف ہے جس کی تصدیق حکومت نے کر دی ہے تو ان کی فیملی کو آگاہ کیا جانا چاہیے، ان کا آپریشن ہونا ہے۔ اب اور ایک اور آواز آ رہی تھی کہ ہاں رانا صاحب، ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ان کا علاج حکومت کرائے بھی، پاکستان میں بھی، اور جہاں وہ دل چاہے کرا لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تھوڑا سا پیچھے جائیں عمران خان کی حکومت میں، ایسے ہی خبریں نواز شریف کی صحت کے بارے میں اٹھی تھی ایک دم، اور وہ جناب صحافی وہ کہتے ہیں پیچھے پہ گئے سن عمران خان حکومت کے کہ اے میاں صاحب گئے، انہوں نے پلیٹلیٹس گر پے تھے، ان کو علاج کے لیے سہولت دینی چاہیے، ان کو باہر جانا چاہیے۔ تو ایسی ہی آوازیں اب پاکستان سے اٹھ رہی ہیں، شاید حکومت جان بوجھ کے اٹھا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان علاج کے بہانے ان کو باہر بھیج دیا جائے، جبکہ عمران خان انکاری ہیں کہ وہ پاکستان میں علاج کرائیں گے۔ اب وہ حکومت پہلا جو ان کا پوائنٹ ہے ان خبروں کا، تشویشناک حالت کی خبروں کا، سیریس حالت کا، صورتحال کا جو خبریں چلانے کا، کہ عوام کے اندر، پی ٹی آئی کے ورکروں کے اندر، عمران خان کے چاہنے والوں کے اندر، عمران خان کی فیملی کے اندر یہ تشویش پیدا ہو جائے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی آنکھ کو خطرہ ہے۔ کئیوں نے آنکھ کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ دے دیا ہے۔ ایک مومنٹم بنایا جائے، حکومت کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو باہر بھیجا جائے، جیسے میاں صاحب علاج کے بہانے باہر گئے تھے، کہ ایک بیانیہ ان کے پاس مل جائے کہ اے جی عمران خان بھی نس گیا جی، جیسے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نواز شریف گھوڑا ہے، بھاگ گیا تھا علاج کے بہانے سے، اور 50 روپے کا اسٹامپ پیپر تھے، پھر جی ایک دفعہ باہر گئے، اور پھر جب تک عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہوئی وہ آئے ہی نہیں۔ ایسا بیانیہ، ایسا منظر، ایسا چورن نون لیگ کے پاس آ جائے اور عوام کو وہ دکھا سکیں، جبکہ پی ٹی آئی یہ نہیں چاہتی۔ وہ
عمران خان چاہتے ہیں کہ پاکستان میں علاج کیا جائے، لیکن ایک مومنٹم، ماحول ایسا، وہ پروگرام بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان کو اس بہانے سے باہر نکالا جائے، اور اس میں کسی حد تک کچھ پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھوڑے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے باہر آ جائیں اور یہ سیاسی افراتفری ختم ہو جائے، حالات کوئی بہتر ہو جائیں، کیونکہ عمران خان کا جو موقف ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے، وہ دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے جو ان کا بیانیہ ہے، جو ان کا موقف ہے، جو ان کی وہ ایک انا کی لڑائی ہے، وہ بھی جاری ہے، لیکن اس طریقے سے شاید ماحول کو نرم اور ٹھنڈا کیا جا سکے، جبکہ حکومت اس وقت بالکل وہ کیا کہتے ہیں پریشر میں ہے، ہر طرف سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ یہ غزہ کا جو پیش بورڈ ہے اس کی وجہ سے حکومت کو لینے دینے پڑ رہے ہیں، یہاں جھوٹ کا چورن بیچا گیا کہ غزہ پیس بورڈ یو این او کے انڈر تو ہوا نہیں، امریکہ کے انڈر ہوا ہے، اسرائیل اس میں شامل ہے، اس میں اسرائیل کو بھی تسلیم کیا۔ دوسرا نیتن یاہو کا موقف بیان آ گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے سارے لوگ اور فلسطین کا نام نہ لیں۔ اس کا مطلب دو ریاستی فارمولہ نہیں ہے، نہ اس کے پیچھے یو این او ہے، یہ زبردستی چند مسلمان ممالک سے یہ منظور طاقت کے زور پہ کرایا گیا ہے۔ وہ جو ہم منجن بیچ رہے تھے، ہم وہ بات مخالفین کی سچ ثابت ہوگی، اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا گیا اور پاکستانی کو چلی بھی گئی اور حماس کے خلاف وہ کارروائی کر رہی ہے۔ اور گزشتہ روز ایک ہمارے فوجی جوان کی شہادت کی خبریں بھی ہیں جو حماس سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ بجائے کہ اسرائیل کا تو فائدہ ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، اب تو اب حکومت اس وقت بالکل تنقید ہے، تنقید کے انڈر ہے، بالکل پریشر میں ہے غزہ پیس کی وجہ سے، غزہ پیس بورڈ کا جو معاہدہ کہ اس کی وجہ سے اب بیانیہ حکومت کے پاس بالکل نہیں بن رہا، اس کا کیا جواب دیں۔ دوسرا، پاکستان کی سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال، زبانی دعوے بہت ہوئے، فلاں معاہدہ ہو گیا، فلاں معاہدہ ہو گیا، لیکن عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ دوسرا، خود اتحاد جو ہے، حکومتی اتحاد، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی راہیں علیحدہ نظر آ رہی ہیں، مولانا صاحب ان سے علیحدہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں عمران خان کی تشویشناک حالت کا بھی ہو جانا اور حکومت کا کوئی صحیح جواب نہ دینا، پہلے خبر کو چھپانا اور پھر اس کو آن کرنا، یہ حکومت کی بدنامی ہے، ناکامی ہے، پریشانی ہے، پشیمانی۔